دوستو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ شروع ہو چکا ہے اور اس جنگ میں کس کی جیت ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔ دوستو مفتی طارق مسعود نے اپنے بیان میں یہ صاف طور سے کہا ہے کہ مودی کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ جب تک انڈیا میں مودی کی سرکار ہوگی تب تک کوئی بھی انسان چین سے نہیں رہ پائے گا۔ تو کیا ہے پوری خبر اس ویڈیو میں دیکھیے۔ مودی جس نے دماغ خراب کیا ہوا ہے، جس کا اپنی کھوپڑی آؤٹ ہوئی ہوئی ہے، ایک کی کھوپڑی کو سیٹ کر دیں گے، اس کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے، تو ایک آدمی کی کھوپڑی خراب ہوئی ہوئی ہے، سب کو مل کے اس کی کھوپڑی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جنگ کی تمنا نہیں رکھتے، لیکن اگر مودی کو شوق ہے لڑنے کا تو آزما لے۔ پورا ملک ہمارا فوج کے ساتھ ہے اور منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس کا آغاز کروں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو ہمارے استاذ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے پیغام دیا ہے میں اسی کو ریپیٹ کروں گا۔ دیکھیں، انڈیا اور پاکستان کی عوام کا مسئلہ نہیں ہے۔ انڈیا میں ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، مسلمز ہیں۔ پاکستان میں بھی ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، میجورٹی مسلمانوں کی ہے، عیسائی بھی ہیں، یہ سب ایک جان ہے۔ ہم جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، پاکستانی بھی اور انڈین بھی۔ کوئی فرق نہیں ہے انڈین پاکستانیوں میں، کلچر سیم ہے، زبان سیم ہے۔ وہ اس اردو کو وہ ہندی کہہ دیتے ہیں اور ہم ہندی کو اردو کہہ دیتے ہیں، تو کوئی فرق نہیں ہے۔ نہ انڈیا سے ہماری دشمنی ہے، نہ انڈیا کی پاکستان سے دشمنی ہے۔ یہ ایک گورنمنٹ ہے مودی جس نے دماغ خراب کیا ہوا ہے، جس کا اپنی کھوپڑی آؤٹ ہوئی ہوئی ہے اور ساری دنیا کو وہ بدامنی میں ڈال رہا ہے۔ تو انڈین کو بھی چاہیے، پاکستانیوں کو بھی چاہیے، ایک انسان کو قابو میں لائیں آپ۔ ایک کی کھوپڑی کو سیٹ کر دیں گے، پوری دنیا میں امن ہو جائے گا۔ اس کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے۔ پہلگام میں اس نے خود وہ کیا ہے جو کچھ کیا ہے۔ پہلگام میں جو کچھ ہوا ہے، بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اسلام تو میدان جنگ میں بوڑھوں اور بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ سیاحوں کو قتل کرنے کی کہاں سے اجازت دے گا؟ تو پاکستان کا اس پہلگام والے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس واقعے کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور جو ظلم پہلگام میں لوگوں پر ہوا، انڈین پر ہوا، ہم اس میں انڈیا کے ساتھ ہیں، انڈیا والوں کے ساتھ ہیں۔ تو ایک آدمی کی کھوپڑی خراب ہوئی ہوئی ہے، سب کو مل کے اس کی کھوپڑی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے وہ، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، جھوٹا الزام ہمارے اوپر ڈال دیا، ثبوت بھی دیے۔ بھائی اگر آپ کا خیال ہے کہ پاکستان نے یہ کام کیا ہے تو آپ ایک تیسرے ملک کو ثالث بنائیں۔ جب بھی دو میں جھگڑا ہوتا ہے تیسرا ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان ثبوت پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو پہلا تو میں پیغام دوں گا کہ مسئلہ انڈیا پاکستان کا یا وہاں کی عوام کا نہیں ہے، مسئلہ ایک مودی حکومت کا ہے جس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو اب چونکہ وہ جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے تو ہماری اخلاقی دینی ذمہ داری ہے کہ ہم اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں۔ میں کراچی سے سفر کر کے آیا ہوں اور صرف بڑا مقصد ہمارا یہی تھا کہ جو ہے ہم جائیں واگا بارڈر پہ اور وہاں جا کے ہم دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم سب الحمدللہ اس موقع پہ تمام سیاسی اختلافات بھلا کے اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم فوج کے ساتھ ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، صحیح حدیث ہے، لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے لڑائی کی کبھی تمنا مت کرو، لیکن اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو یقین کر لو کہ اللہ نے جنت تلواروں کے سائے میں رکھی ہے۔ تو بھائی مسلمانوں کو تو جنت میں جانے کا میرا خیال ہے ویسے ہی بہت شوق ہے، تو یہ تو شارٹ کٹ راستہ ہوگا ہمارے لیے۔ الجہاد مختصر طریق الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد جنت میں جانے کا مختصر ترین شارٹ کٹ راستہ ہے۔ تو ہم جنگ کی تمنا نہیں رکھتے، لیکن اگر مودی کو شوق ہے لڑنے کا تو آزما لے۔ دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں اور سوشل میڈیا پر یہ نیوز آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ شروع ہو چکا ہے اور لڑائی ابھی جاری ہے۔ لیکن دوستو آپ اپنے دل سے سوچئے، اپنے دل سے پوچھئے کیا یہ اچھا ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب دو ملکوں کے درمیان لڑائی ہوتا ہے، جنگ ہوتا ہے، تو اس لڑائی میں دونوں طرف کے لوگ مارے جاتے ہیں۔ پاکستان کے لوگ بھی مارے جائیں گے، انڈیا کے بھی لوگ مارے جائیں گے۔ تو آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر یہ سوچئے کہ یہ لڑائی ہونی چاہیے یا نہیں۔ اگر یہ لڑائی رکنی چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ دوستو مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان آپ نے سنا۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ صاف طور سے کہا ہے کہ جس طرح سے انڈیا میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام لوگ آپس میں ایک جگہ مل جل کر رہتے ہیں، اسی طرح آپ یہ مت سوچئے کہ پاکستان میں صرف مسلمان رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جس طرح سے انڈیا میں تمام لوگ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کر رہتے ہیں،
اسی طرح پاکستان میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر دھرم کے لوگ رہتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام لوگ مل کر رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ ہم آپس میں ایک پلیٹ میں کھانا بھی کھاتے ہیں۔ دوستو، مفتی طارق مسعود نے سیدھا تیر مودی پر مارا ہے اور یہ صاف طور سے کہا ہے کہ مودی کا دماغ خراب ہو چکا ہے، اسی کی وجہ سے یہ تمام جنگ اور لڑائیاں شروع ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں مودی کا دماغ صحیح کرنا ہے۔ تو دوستو، کہیں نہ کہیں ان کی بات میں بھی سچائی ہے، تو میں سرکار سے یہی اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ جنگ ہوگی تو دونوں طرف کے لوگ مارے جائیں گے۔ اچھا یہی ہوگا کہ ہم آپس میں مل کر صلح اور مشورہ کر لیں اور اس جنگ کو روک دیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ جنگ ہونی چاہیے یا نہیں؟ اور مفتی طارق مسعود صاحب نے جو بات کہی، اس بات میں سچائی ہے یا نہیں؟ ان باتوں پر آپ ہمیں اس ویڈیو کے نیچے ضرور کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔